اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں دوبارہ توفیق دی کہ ہم تقریباً 3 ہفتے کے جو گیپ ہے اس کے بعد یہ کلاس کو دوبارہ شروع کر سکیں، اس مجلس کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک موقع اور ہمیں مہلت بھی دے رکھی اور موقع بھی دے رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے لیے بھی جگہ رکھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 120 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ یہ ہمارا آج کا جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ہے، لیکن کیونکہ تقریباً 3 ہفتے کے گیپ کے بعد ہم آج شروع کر رہے ہیں، تو پچھلی جو ہم نے آیات پڑھی تھیں ان کا مختصر ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ریویژن بھی ہو جائے گی، ہماری یادداشت جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی کہ ہم کیا ٹاپک پڑھتے آ رہے تھے۔ خیر ٹاپک تو چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن پچھلی جو 3-4 آیات جو پچھلی مجلس میں ہم نے پڑھی تھیں وہ اہم ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم 120 کے آنورڈ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا ٹاپک چل رہا تھا، تاکہ ہم آسانی سے کور کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ پچھلی مجلس میں ہم نے آیت نمبر 116 سے 119 تک پڑھا تھا، تو ان کو ہم ترجمہ اور مختصر انداز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آیات تھیں، اور اگلی آیات کو بھی ہم آج مختصر انداز سے دیکھیں گے، کیونکہ کافی دنوں کے بعد میں بھی شروع کر رہا ہوں، اور ابھی تک جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ نیا جو گھر لیا ہے اس میں شفٹنگ کے معاملات ابھی تک چل رہے ہیں، تو میں خود مس کر رہا تھا کہ بہت زیادہ گیپ آ گیا، تو شروع کرنا چاہیے اس کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب پیدا کر دیے کہ ہم دوبارہ اس پلیٹ فارم کو شروع کر رہے ہیں آج سے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہماری روٹین اور بہتر ہوتی جائے گی، اور ہمارا جو پچھلی جو ہم نے پڑھی ہیں جو بھی آیات، جو بلکہ پچھلی جو صورتیں ہیں، تو ان کو بھی ریوائز جب کریں گے مختلف ٹاپکس کو، تو ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں آتی رہیں گی، تازہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی جو سبق ہے اس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 116 میں ہم نے پڑھا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور انتہائی حساس ٹاپک ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے اور 2 ٹوک انداز میں یہاں پر بتا دیا، خاص کر اس آیت کے پہلے حصے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ۔ اس دنیا میں انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس سے بہت سارے معاملات میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کوشش کے باوجود کبھی جانے انجانے میں اس سے کچھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی نافرمانی ہو، جس کی وجہ سے کوئی گناہ یا
کچھ برائیاں جو ہیں ان کی طرف مطلب نسبت ہو جاتی ہے انسان کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسی برائی ہے جس کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. دوسرے الفاظ میں ہم نے اس وقت پڑھا تھا، یہ ہمارا جو آج کا سبق ہے اس میں ایک سب سے اہم آیت یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور آگے آئے گی کہ کسی بھی انٹری ٹیسٹ میں، کسی بھی پروفیشنل یا کسی بھی بڑے کورس کے لیے یا بڑے کالج میں، بڑی یونیورسٹی میں یا بڑے لیول پہ ایجوکیشن کے لیے جب بھی کوئی جاتے ہیں تو وہاں پر انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ملازمت کرنی ہے تو وہاں پر بھی ایک پری کوالیفیکیشن کہہ لیں کہ ایک پروفائل جو ہے وہ جمع ہوتی ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہے یا پوسٹ گریجویشن ہے یا جو بھی ہے. اسی طرح سے انٹری ٹیسٹ، اس انٹری ٹیسٹ سے پہلے جو فارم جمع ہوتا ہے جس کی بیس پر وہ انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ فارم میں ہم اپنی کوالیفیکیشن اور اپنا جو پریویس ایکسپیرینس یا جو پریویس نالج ہے یا پہلے اس سے جو بھی کورسز وغیرہ یا تعلیم حاصل کی ہے اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور اس تعلیم کی بیس پر اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹری ٹیسٹ دے دیں اور اس کے بعد اگلے سٹیجز جو ہیں وہ کور کریں. لیکن اگر وہ کوالیفیکیشن پہ ہی پورا نہ اترے تو انٹری ٹیسٹ ہی مطلب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کے معاملات تو باہر بعد کے ہیں. تو یہ اس جنت جہنم کا نہیں بلکہ جنت اور جہنم کے حساب کتاب لینے کے لیے جو ایک معاملات ہیں، جو ان کا جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس سے بھی پہلے سب سے پہلا ٹیسٹ یا سب سے پہلا جو ایک انٹری ریکوائرمنٹ ہے جنت میں، جنت کی کوشش کرنے کے لیے قیامت کے دن یا اس دنیا میں بھی ہم اپنے اعمال میں جو کرتے ہیں اس میں جنت کے حصول کے لیے جو ہماری سب سے پہلی اور بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. اور اس کے بارے میں اگر خدا نہ خواستہ کسی نے شرک کر لیا تو وہ اس کوالیفیکیشن اس گروپ سے ہی باہر ہوگا جن کا بعد میں حساب کتاب ہوگا یا جن کو بعد میں چانس دیا جائے گا کہ آئیں آپ ٹیسٹ دیں، اور اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو آپ کو یہ سٹیج جو ہے یا لیول جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا، مل جائے گا. تو سب سے پہلا جو ایک انٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ سب سے پہلی روک اور ٹوک جو ہے وہ یہیں پہ آ گئی کہ سب سے پہلے الگ کر دیا جائے گا جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں وہ الگ، اور جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں وہ الگ. پھر جو شرک کرنے والے ہیں ان کو تو براہ راست جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی کوسچن آنسر نہیں، ان کے لیے کوئی اور مطلب لیول نہیں ما سوائے جہنم کے. پھر اس میں سے جو پاس ہو جائیں گے وہ پاس ہونے والے جو ہیں، پاس ہونے والے یعنی جن کے دلوں میں رائے کے برابر بھی بے شک اللہ کی کوئی نیکی ہے یا الگ، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو شرک سے پاک ہوں گے ان کو پھر الگ گروپ میں شامل کر دیا جائے گا. پھر اس میں حساب کتاب ہوگا کہ یہ اچھے اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں، اور اچھے اور برے اعمال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہی صرف آگے کی منزلیں جو ہیں وہ آسان کرتے جائیں گے. اور کچھ لوگوں کے لیے پھر جہنم، اور جہنم سے بھی بہت سارے معاملات جو قیامت کے ہیں وہ مطلب ایک الگ سے ٹاپک ہے. لیکن یہاں پر پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو کوالیفیکیشن ہے جہنم اور جنت میں، جو ایڈمیشن ٹیسٹ یا ایڈمیشن کے لیے جو کوسچن آنسر ہمیں ملیں گے، اس کی کوالیفیکیشن کے لیے جو پری کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا وہ اس پہلی جو منزل ہے اسی سے باہر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا. اس کے علاوہ جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہیں، جو گناہ کبیرہ جو ہیں، ان کے سزا اور جزا یہ اس سے پہلے ایک ٹاپک گزر چکا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات کوئی ایسے ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، ان کو پھر توبہ کرنے سے یا آپ کے جو اچھے اعمال کرتے جاتے ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پردہ پوشی فرماتا رہتا ہے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تو پکڑ ضرور ہوگی، پکڑ تو ہر گناہ کی ہوگی، ہم آگے دیکھیں گے آ کے.
لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے بھی اعمال ہیں، اگر کوئی شخص یہ سوچ رکھے یا اپنے آپ میں یہ احتمال رکھے کہ میں نے تو بہت نیکیاں کی اور بہت میں نے عبادات کی ہیں تو ان کی بیس پر وہ جنت کا حقدار ٹھہر گئے، نہیں، جنت کا حقدار صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ازالہ کرنا چاہے یا ان کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو وہ ایک لمحے کی یا ایک لمحے کے کچھ حصے کی بھی کفارہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے اگر کسی نے عبادت کی تو صرف اللہ کے ہی فضل و کرم سے اس کی بخشش ہوگی، اور اس کے پھر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں یا آگے کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو سب سے اہم موضوع جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، یہ انتہائی سینسٹیو، اور یہ ہیئر لائن کریک کی طرح، ہیئر لائن کریک آتا ہے کبھی شیشے میں، ایسا کریک آ جاتا ہے جو ظاہری طور پر نظر ہی نہیں آتا، لیکن اس کو جب تھوڑے سے پہلو بدل کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس شیشے میں ایک دراڑ آ چکی ہے یا کریک آ چکا ہے۔ ہیئر لائن کریک بھی عام طور پر اسے کہتے ہیں۔ بعض دفعہ شرک کے معاملات ایسے ہیں، مطلب یہ ایک سینسٹیو موضوع ہے، اس پہ اوپر میں نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتا، لیکن بعض دفعہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے کے باوجود اکثریت جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتی کہ اگر ان کے کسی عمل یا کسی عقیدے میں کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے تو کم از کم اس کو کراس چیک کریں یا ویریفائی کریں کہ کیا واقعی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسے عقیدے یا ایسے معاملات کے اوپر چل رہے ہیں جو اللہ کے جو شرک کی ڈیفینیشن ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے اور شرک کی جتنی ذیلی برانچز ہیں اور جتنے ذیلی اس کے چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے اوپر رحمت فرمائے اور ہمیں ہماری جنت ہماری جو قیامت کی منزلیں ہیں انہیں آسان کرے اللہ تعالیٰ۔ تو بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے تحت، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو کسی ہوگا جس کو وہ چاہے گا اپنے خاص فضل و کرم سے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شرک کر دیا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، جس نے شریک کیا کسی کو اللہ کے ساتھ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، اور ایسی گمراہی میں بھٹک گیا جو دور کی گمراہی ہے، ایسا دور بھٹکا کہ وہ کبھی واپس پلٹنے والا نہیں ہوتا۔ جو شرک میں ایک دفعہ پڑ گیا، جو ایک رستے پہ چل گیا، وہ ایسا نکل گیا کہ اس کے بعد وہ اس کی واپسی کے جو منزلیں ہیں وہی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی مطلب بھٹکا اور ایسا بھٹکا کہ اس کا واپسی کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ ان یدعون، نہیں وہ سب پکارتے، من دونہ، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، الا اناسا، مگر عورتوں کو، یہ ہم نے تذکرہ کیا تھا، فیمیل چیزوں کو یا مونس کیٹیگری کی جو چیزیں ہیں، عورتیں یہاں پر آسانی کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے، فیمیل چیزوں کی کیٹیگری، تو یہاں پر مشرک جو ہے ان کے لیے خطاب تھا کہ مشرک لوگ جو اس وقت جو انہوں نے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے، ان کے نام عام طور مونس ہوتے تھے، جیسے لات، منات اور عزا۔ اس کے علاوہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وہ تصور کرتے تھے یا جانتے مطلب گردانتے تھے، اس طرح سے بد عقیدیاں۔ تو فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں، وہ بھی ایک مونس کیٹیگری میں یا مونس سیغے میں۔ تو اس طرح کے معاملات کو نہیں وہ پکارتے مگر مونس کیٹیگری کی چیزوں کو یا عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ سب پکارتے مگر شیطان مرید کو، شیطان سرکش شیطان کو۔ در حقیقت وہ ان مونس چیزوں کو یا مونس کیٹیگری یا اپنے باطن جو بھی چیزیں انہوں نے بنا رکھی ہیں ان کو نہیں پکارتے، در حقیقت وہ سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے جو 2 دفعہ یہاں پر آئی ہے، وَمَن يَدْعُونَ، نہیں وہ پکارتے، وَمَن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے اور عبادت کرتے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عبادت کرنا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رہنمائی دی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں، تو اس رہنمائی کے تحت ہم جو اپنے اعمال پریکٹیکلی ادا کرتے ہیں
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کرنا ہے، وہ عبادت ہے. لیکن پکارنا ہے، اس کا ذکر اذکار کرنا، اس کو مدد کے لیے پکارنا، اس سے مدد طلب کرنا ہر معاملے کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت کرنا ایک چیز ہے، مدد چاہنا یا پکارنا یا ذکر کرنا یا اس کی بڑائی اور تعریف کرنا، یہ سب چیزیں پکارنے میں آتی ہیں. تو یہاں پر شرک کے ریلیٹڈ ہی اس آیت کے آگے آ گیا کہ وہ پکارتے ہیں، پکارتے ہیں، ان سے دعائیں طلب کرتے ہیں، ان سے حاجات طلب کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ مونس چیزوں کی یا بتوں کی یا ایسی چیزوں کی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی جاتی ہیں ان. ٹھیک ہے، تو پکارنا اور عبادت کرنا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اور جو پکارتے ہیں وہ بھی در حقیقت شیطان مرید، شیطان سرکش جو ہے اسی کو ہی پکارتے ہیں. وہ کسی عورت مونس چیزوں کو یا اپنے بتوں وغیرہ کو نہیں پکار رہے، ان کے پیچھے شیطان ہی ملوث ہوتا ہے. لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی اللہ نے، یعنی شیطان پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. وقال لا اتخذن، اور کہا، شیطان نے کہا. یہ شروع کے مکالمے جو ہم نے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، کہ کیسے فرشتے کا اور شیطان یا ابلیس جو تھا اس کا اور اللہ کا مکالمہ ہے، وہ بہت سنا ہوگا آپ نے. بہرحال یہ اسی طرف ایک اشارہ ہے کہ وہ کہا، شیطان نے کہا کہ ضرور بالضرور، لا تاخذن، ضرور بالضرور میں لے لوں گا، میں اپنا حصہ حاصل کر لوں گا. من عبادک نصیبا مفروضا، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ، تیرے بندوں کو میں بٹکاتا رہوں گا، اور ضرور تیرے بندوں میں سے ایک گروہ کو یا ایک تعداد جو ہے اس کو میں ضرور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اپنا حصہ میں لے لوں گا. یعنی ان کو بھٹکا کر ان کو میں جہنم میں ضرور لے جاؤں گا، کیونکہ یہی اس کا مقصد ہے، یہی اس کا پرپز ہے. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں گمراہ کروں گا انہیں. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں امیدیں دلاتا رہوں گا انہیں. ان کو میں امیدیں دلاؤں گا، ان کو میں دلاسے دلاؤں گا، ان کو میں دھوکے دوں گا، ان کے اوپر میں وسوسے طاری کروں گا، اور جیسے بھی حربے میں استعمال کروں گا وہ سب کچھ کر کے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ حصہ، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اتنے وثوق طریقے سے شیطان جو ہے اس نے یہ اس طرح کی باتیں کی تھی. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں حکم دوں گا انہیں. کس چیز کا حکم دیں گا یا کیا کرنے کی ترغیب دے گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بس وہ ضرور بالضرور چیر دیں گے جانوروں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں انہیں حکم دوں گا. فَلْيُغَيِّرُنَّ، بس وہ ضرور بالضرور تبدیل کر دیں گے خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اللہ کی خلقت کو. اتنے پر اعتماد انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے مکالمے، یا اتنے پر یقین انداز میں اس نے یہ باتیں کی. اس کا اندازہ ہو رہا ہے یہ ترجمے سے کہ ضرور بالضرور، اتنا اس کو گمان ہے اپنی چیزوں پر، اپنی باتوں پر، کہ وہ ضرور بالضرور اس چیز کا حکم دے گا کہ جانوروں کے کان کاٹ دے. اب اس وقت جو مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، وہ جانوروں کو وقف کرتے تھے اپنے بتوں کے نام سے، ان کو آزاد کر دیتے تھے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان جانوروں کو ذبح کریں یا ان سے کوئی کام لیں دنیا کا. تو وہ کیا کرتے تھے، ان کی نشانی کے طور پر ان کے کان کو کاٹ دیتے ہیں، یا کان کے اوپر سوراخ کر کے ایک نشانی بنا دیتے تھے کہ یہ کسی دیوی دیوتا یا کسی بت کے نام سے آزاد کیا گیا جانور ہے، جس کو پھر کوئی بھی نہ پکڑتا تھا، نہ وہ استعمال میں لاتا تھا، نہ ہی کسی کام میں آتا تھا. تو ضرور وہ چیل دیں جانور کے کانوں کو. اور ضرور بالضرور میں حکم دوں گا کہ وہ تبدیل کریں اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو، کہ وہ اپنی اللہ کی جو بنائی ہوئی تخلیق ہے اس میں تبدیلی کریں گے، اس میں مختلف انداز میں. جیسے شرک کرنا جو ہے، وہ بھی بتوں کو تراش کر ان کی عبادت کرنا، وہ تو اللہ کی خلقت جو ہے وہ تو کوئی اور چیز کے لیے، لیکن ان سے پھر مدد طلب کر رہے ہیں. سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنا وہ ان کا ایک اور کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا گیا ہے، لیکن یہ ان کو اپنی
مرادوں آسوں کے لیے پورے کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کس طرح عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کا فیشن جو ہے ان کو استعمال کرنا, اور ٹرانسجنڈر ایک بہت ہی خطرناک چیز ابھر کر آ رہی ہے ہمارے مسلم معاشرے میں بھی. وہ ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے جس کا میں صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جو انسان جو ہے, جو نیچر ہے, جو اللہ کی جو فطرتی اعمال ہیں یا فطرت ہے, اس کو بدلنے کے مترادف ہے. یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی. ہاں البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ان کو کرنا جو ہے وہ فطرت کو یا اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے. جیسے ناخن کاٹنا ہے, یا داڑھی جو ہے داڑھی کو رکھنا اور مونچھوں کو پست کرنا یا مونچھوں کو صاف کرنا. اسی طرح سے غیر ضروری بال جو ہیں ان کو نکالنا, یا اس طرح کے 4-5 جو اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو وہ تخلیق میں بگاڑ نہیں ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. لیکن اس طرح وہ بہت سارے معاملات میں یہ آج کل فیشن کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. کپڑے جو ہیں وہ ایسے پہنے جاتے ہیں, پھر پلاسٹک سرجری جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے, مطلب مجبوری کے طور پر, علاج کے طور پر ہو تو ٹھیک ہے, لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنی شکل کو اور زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری جو ہے وہ کرائی جاتی ہے, اور ایسا ہو رہا ہے آج بھی. آپ نے ناک کی جو صورت ہے اس کو تھوڑا سا اپنی پسند کے مطابق کرنے کے لیے, یا اس طرح کے بہت سارے معاملات میں پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے. بہرحال یہ بہت لمبا ایک ٹاپک ہے. تو یہ شیطانی وسوسے یا شیطان کی جو چالیں ہیں ان میں سے ہی ایک چال ہے کہ وہ اس طرف راغب کرتا ہے, وہ دھوکہ دے کر یا ان کو پسے پشت ان میں وسوسے ڈال کر. وَمَن يَتَّخِذِ, اور جس نے پکڑ لیا اور جو پکڑے گا, الشیطان, شیطان کو, ولیًا, دوست, جس نے شیطان کو دوست بنا لیا, من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر, فقد خسر خسرانا مبینہ, تو یقیناً اس نے ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا, بہت سری نقصان اٹھایا. ٹھیک ہے, جس نے اللہ کی ہدایات اور رہنمائی کو چھوڑ کر جس نے شیطان کا جو پیچھا کرنا شروع کر دیا, یا شیطان کی باتوں میں آ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, تو یقیناً اس نے ایسا نقصان اٹھایا جس کا ازالہ پورا کرنا ممکن نہیں ہے. یعدہم ویمنیہم, وہ وعدہ کر دیتا ہے انہیں. اب یہ اگلی آیات آ گئی آج کے درس کی, اور یہ تقریباً پچھلی آیات سے بھی ہی ملتی جلتی ہیں, اس لیے بڑی آسانی سے ان کی زیادہ تر تفصیل تو ہم نے آج پڑھ لی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. یعدہم ویمنیہم, وہ وعدہ دیتا ہے انہیں اور امیدیں دلاتا ہے انہیں. وہ کون؟ شیطان انہیں وعدے کرتا ہے, مختلف قسم کے سبز باغ دکھاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. اس دنیا میں مال جمع کر لو, اس دنیا میں اپنی عزت اور شہرت کما لو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, اسی سے تمہیں اس دنیا میں سارا کچھ مل جائے گا. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, وہ امیدیں دلاتا ہے, سبز باغ دلاتا ہے. وما یعدہم, اور نہیں وہ وعدے دیتا انہیں, الشیطان, شیطان, الا غرورا, مگر فریب کاری کا. اس کے جتنے وعدے ہیں وہ سب دھوکہ اور فریب کاری ہی ہے, ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں. وہ یقیناً ایک ایسے وعدے کرتا ہے جن کے اوپر وہ خود تو مطلب اپنے وعدے پورے کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کر دیتا ہے, جیسے پچھلی آیات میں کیا کہ گمراہ کر دیا اور ان کو جہنم میں لے گیا, ان کو ایسے کاموں کے اوپر مجبور کر دیا, یا ایسے کاموں کی طرف راغب کر دیا جو اللہ کی ہدایات اور اس کی رہنمائی سے دور ہٹاتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, دنیا میں دولت جمع کر لو, تمہارے فیوچر کے کام آئے گی, تمہارے بچوں کے کام آئے گی, اپنے بہن بھائیوں کی جو خدمت ہے وہ نہیں کرنی, تو اپنا مطلب بہت سارے وسوسے ایسے ڈالتا ہے. اللہ تو بس غفور الرحیم ہے, وہ اس طرح کے وسوسے تو ضرور ڈالتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, لیکن اس طرح کا تو کبھی نہیں کہا کہ اللہ جو ہے پکڑ کے بھی کرنے والا ہے. تو ہمیں جہاں پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے, تو وہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزائیں دینے والا اور بہت سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. تو اگر ہم دونوں طرف کے معاملات جو ہیں وہ اپنی نظر میں رکھیں تو یقیناً ہم کیئرفل رہیں گے, ہم اپنی جو ہمت اور کوشش ہے اس میں لوز کنٹرول نہیں کریں گے, اس کو لوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے,
تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھسل جاتے ہیں اکثر اپنی یقین میں یا اپنے ارادوں میں. تو شیطان تو یقیناً اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کر سکے. ہاں وہ اپنی جو بات ہے اس کو ضرور پورا کرتا ہے کہ بھٹکا دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے اور جہنم سے دوری جو ہے وہ جنت سے دوری پیدا کرتا ہے, جہنم کی طرف راغب کرتا ہے وہ. اولئک یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ کون, جنہوں نے شیطان کی پیروی کی یا جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے پیچھے چلنے لگ گئے. یہی وہ لوگ ہیں مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون اور نہیں وہ سب پائیں گے انہا محیصہ اس سے بھاگنے کی جگہ. اگر وہ جہنم میں جانے کے اہل ہو گئے اور ایسے اعمال ان کے ہو گئے کہ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے. جہنم جو ہے بہت ساری جو روایات اور احادیث یا بہت سارے جو تعلیمات جو ہم پڑھیں اگر کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے, اس کو اگر ہم آج کی دنیا میں سادے سے الفاظ میں کہیں تو وہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہے. جس طرح ایک پریشر کوکر کے اندر جو بھی چیز ابل رہی ہوتی ہے وہ اتنے پریشر میں ہوتی ہے کہ جیسا مرضی کریں اس سے باہر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جہنم میں دھکیل کر, جہنم میں ٹھونس کر بھر کر اس کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا پریشر کوکر کی طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمت سے رکھے, اپنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اپنا خاص فضل و کرم رکھے. والذین اور وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے, وعامل الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہ وہی پہلی جو بات آ گئی کہ وہ وسوسے یہ تو ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مطلب غفور و رحیم ہے, لیکن اس طرف راغب نہیں کرتا کہ ڈر آ جائے یا ڈر ڈالے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے اور خوب حساب کتاب کرنے والا بھی ہے. اسی طرح یہ آیت بھی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جہاں پر بھی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے لوگوں کو وہاں پر دو چیزوں کا ذکر عام طور پر ضرور کیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان لانا صرف منہ زبانی کلمات سے اپنا اللہ کو وحدہ لا شریک مان لینا اور کلمہ پڑھ لینا یا صرف زبانی کلامی نہیں, بلکہ وعامل الصالحات پریکٹیکلی جو نیک اعمال ہے. نماز صرف پڑھنا نہیں ہے, نماز کو قائم کرنا ہے. زکوٰۃ صرف دینی نہیں ہے, زکوٰۃ کا حق ادا کرنا ہے, اس کو دل سے ادا کرنا ہے, اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی ہے. اسی طرح روزہ جو ہے روزہ صرف اپنے منہ کو بند کر لینا شام تک وہ نہیں ہے, بلکہ روزے کے جتنے اس کے فوائد ہیں, چاہے وہ روحانی ہے, وہ چاہے وہ جسمانی ہے, چاہے وہ معاشرتی ہے, معاشی ہیں, وہ سارے کے سارے فوائد جو وہ حاصل کرنا ہے. تو پریکٹیکلی نہ صرف ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر, اس کے کتابوں رسولوں اور نبیوں پر, اور اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں عقیدے جو ہیں اس کے علاوہ پریکٹیکلی نیک اعمال کرنے ہیں. یہ دو کیٹیگری رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سندخلوہم سندخلوہم عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں جناتن جنتوں میں, باغات میں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں, ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دنیا کے کچھ معاملات جو ہیں ان کے ساتھ مشابہت کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تقابلہ پیش کرتا ہے صرف ہمیں اندازہ دلانے کے لیے کہ وہ کیسی ہوگی. جیسے جنت کے جو پھل جن کے ساتھ تواضع کی جائے گی یا اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا تو انسان کہے گا کہ یہ تو پھل ویسے ہی ہیں جیسے دنیا میں ہمیں ملے تھے, لیکن در حقیقت وہ اس سے بہت مختلف ہوں گے. تو یہاں پر ہمیں جو تھوڑے سے مثالیں دے کر اشارہ دیا گیا وہ صرف اس لیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کی اہمیت کیا ہوگی یا وہ مطلب کتنے اہم ہوں گے, کتنے میٹھے ہوں گے. اسی طرح سے جنتوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عام طور پر نہریں, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو آج بھی جو ہم پلاٹس وغیرہ جو لیتے ہیں یا جو گھر بنانے کے لیے یا
خوبصورتی کے لیے، یا ایک جو آئیڈیل سچویشن میں رہتے ہیں جہاں پر نہریں ہیں، چشمے بہ رہے ہیں اور سبزہ ہے، اور مطلب اس طرح کی لینڈسکیپ ہے جس میں اگر آپ کو گھر مل جائے تو آپ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھیں گے کہ میں نے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری جگہ پر، بہت ہی مہنگی جگہ جو ہے وہ حاصل کر لی گھر بنانے کے لیے یا رہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر صرف اشارتاً بتا رہا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ ہوں گی وہاں پر، نہریں بہ رہے ہوں گے، اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ ہوگی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو جنتوں میں داخل ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، دونوں، ٹھیک ہے۔ جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک دفعہ جو جنت میں انٹر ہو گیا وہ انشاءاللہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، جو سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے اپنی بات، اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو زیادہ سچا ہے؟ یعنی اللہ ہی بہت ایک ایسی چیز ہے جو اس کی ہر چیز جو ہے وہ سچ اور حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے نجات تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتابی، اور نہ ہی آرزوؤں پر اہل کتاب کی۔ یعنی تمہاری اور اہل کتاب کی جو ظاہری آرزویں ہیں انہی کے اوپر صرف تمہاری نجات نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے نبیوں اور رسولوں پر، اور اسی ایمان کی بیس پر یہ آرزو کرنا کہ ہمیں نجات مل جائے گی، ہم بخش دیے جائیں گے، نہیں۔ آمنو عامل الصالحاتی، نیک اعمال کرنا بھی ہے ساتھ۔ تو صرف آرزویں جو ہیں انہی کی بیس پر یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری نجات ہو جائے۔ من یعمل سوءا، جو کرے گا برا عمل، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا، یجزا بہ، تو وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا۔ اگر کسی نے بھی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے یا برائی کی ہے، اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ ولا یجد، اور نہ پائے گا، لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی حمایتی، کوئی ولی، کوئی مددگار، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی نصیرہ، مدد کرنے والا۔ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے علاوہ کوئی بھی حمایتی، کوئی بھی دوست نہیں پائے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جس نے کیا ہے، کوئی بھی جو برا عمل کیا ہے، اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ بہت ساری ایکسیپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض ہمارے ایسے اعمال ہیں جو نیک اعمال ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتے ہیں یا برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں تو لکھی رہیں گی۔ ہم نے اگر کسی کام سے توبہ کی، کسی برائی سے توبہ کی، کسی گناہ سے توبہ کر لی، تو وہ گناہ جو ہے وہ نامہ اعمال میں تو پہلے لکھا گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول کی اور اس گناہ کو دھو دیا، یا اس گناہ کے بدلے اس کو توبہ قبول کر کے اس کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے سامنے کبھی آ بھی سکتا ہے، کبھی آ بھی جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا سچویشن رہی ہے، کیا روش رہی ہے۔ اور آخرت میں ایک انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ ظاہری طور پر اگر کسی نے کوئی بدی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس کے ذہن میں، ویسے تو ممکن ہی نہیں، لیکن ایک بشری تقاضے کے تحت میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی آ جائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو اس طرح کا عمل کرتا تھا، لیکن وہاں پر واضح ہو جائے گا ہمارے لیے کہ اگر وہ اس طرح کے عمل کرتا تھا تو اس کے بدلے میں اس نے اس عمل سے توبہ کی، اس سے پھر ساری عمر کے لیے اس کے قریب نہیں گیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کے نتیجے میں اس گناہ کو ڈھانپ دیا۔ تو جو بھی گناہ کیا جائے گا یا برا عمل ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ تو ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، اور کوئی ایسا کام ہے جو معافی کا قابل نہیں تو یقیناً اس کی سزا جو ہے وہ بھی ملے گی۔ اور اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا جب حساب اور کتاب ہوگا، جب انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملے جو کیے جائیں گے جنت کے قیامت والے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اب دوسری کیٹیگری آ گئی، وہ جو عمل کرے گا، نیک اعمال، جو صالح اعمال کرے گا، صرف عقیدہ نہیں، صرف ایمان نہیں، جو نیک عمل کرے گا، پریکٹیکلی کرے گا، من ذکر و انثی،
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی کوئی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، وہ مومن بھی ہو، ایمان رکھتا ہو، صحیح معنوں میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور اپنے عقیدے کو درست رکھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، جنہوں نے کیا ہے؟ نیک اعمال کیے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ مومن بھی ہوگا، یعنی ایمان والا ہوگا، اپنے ایمان کے تقاضے جو ہیں وحدہ لا شریک، پھر نبیوں، کتابوں، رسولوں اور جتنے بھی ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہوگا، اور جتنے احکامات ہیں ان کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرتا ہوگا، تو اس کے لیے ہے تو وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور وہ نہیں، وہ سب ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر۔ کھجور کی گٹھلی کے شگاف یعنی کھجور کی گٹھلی کی جب دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹا سا بالکل باریک سا شگاف ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی لائن سی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں تو اس کا آپ کو صرف اندازہ ہوتا ہے، یا اس کا کلر جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی شگاف ہے، لیکن در حقیقت وہ بالکل معمولی سا اگنوریبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ میں نے ایک دو دفعہ کہا ہے کہ اس دنیا میں جو پیمانے ہیں مختلف چیزوں کو ناپنے تولنے کے لیے وہ بہت بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، فاصلے کو میٹرز میں، کلو میٹرز میں، یا سینٹی میٹرز میں، یا ملی میٹرز میں کہہ لیں ناپ لیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی اکائی جو ہے وزن جو ہے وہ گرامز میں کر لیا یا ملی گرام میں کر لیا، اس سے بھی نیچے جو مائکرو گرام میں چلے گئے یا اس طرح سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اکائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن جو حساب کتاب کرنے کے لیے یہ پلڑے میں رکھے جائیں گے وزن یا میئرمنٹ کی جو یونٹ اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہیں ذرہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے۔ تو جسی نے ذرہ برابر بھی چھوٹے کوئی عمل کیا ہے اچھا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ذرہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اکائی ہے، جس کی بیس پر وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ ذرہ ہے۔ اگر ذرہ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں ہم، یا ٹیکنیکل ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایٹم کہتے ہیں، ایٹم مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور ایٹم کی ڈیفینیشن، ایک ڈیفینیشن جہاں پر ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے ان کو چھوڑ کر ایک سادی سی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ کسی بھی سبسٹانس یا کسی بھی چیز کا یا کسی بھی مطلب جو بھی کوئی مادہ ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی جس کو توڑنا شروع کر دیں اور اس کو مزید تقسیم نہ کیا سکتے، سب سے چھوٹا ترین ذرہ جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے وہ ایٹم ہے، اور اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں، یعنی ایسا گناہ جس سے چھوٹی کوئی چیز ممکن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اکاؤنٹ کرے گا، اس کو بھی سامنے رکھے گا حساب کتاب کرتے ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اکائی کو ہی ذرہ بنا دیا جس سے چھوٹی کوئی چیز ممکن ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے انصاف کے اوپر پھر کوئی کہہ لیں کہ کوئی شک و شبہ ہوگا، یا کسی کو کوئی اعتراض ہوگا کہ اس کے ذرہ برابر جو اعمال ہیں ان کو بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے مگر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی۔ ومن، اور کون، احسن، زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، دین میں، ممن اسلم، اس شخص سے جو جھکا دے وجہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اس سے بڑا دیندار یا اس سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو دین میں، اپنے دین میں اس سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے۔ اسلم سلام سے ہے، سلامتی سے ہے، جو اپنے سر، اپنے کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دے، اپنا سر جو ہے وہ جھکا دے، اپنا چہرہ جھکا دے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ وَاتَّبَعَ، اور وہ پیروی کرے، ملت ابراہیم، ابراہیم، دین ابراہیم کی،
یعنی دین ابراہیم، ابراہیم کے دین کی پیروی کرے، ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اپنا سر جو ہے وہ جھکانے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، دین ابراہیمی کی پیروی ہے۔ یہ ہمارا دین جو ہے اس کو بھی دین ابراہیمی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اور بہت ساری چیزیں آج بھی جیسے سنت ابراہیمی کے نام سے بڑی عید جو ہے گزری ہے ابھی، تو سنت ابراہیمی ہے، اس میں بہت سارے معاملات، اسی طرح حج کے معاملات میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے چل رہے ہیں۔ تو جو پیروی کرے ابراہیم کے دین کی، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج کے جو الہامی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، جو جیوز اور کرسچن جو ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر ہی تصور کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے عقائد اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان سے ہٹا لیے ہیں، اور بہت سارے مشرکانہ قسم کے معاملات ان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کتابوں میں تحریفیں وغیرہ ہو گئی ہیں، لیکن وہ بھی اب کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل یا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اسی طرح سے ہم مسلمان جو ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی یہ کلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی ہدایت کی جو قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور اس کے مطابق ہم یہ دعوے میں بہت حقدار ہیں، حق بجانب ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ کہیں کہ ہم ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ حنیفاً، جو یکسو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یا یکسو ہو کر اپنے دین پر قائم تھے، اس دین پر ہیں، اس ملت پر ہیں۔ واتخذ اللہ، اور پکڑا ہے، بنایا ہے اللہ نے ابراہیم خلیلہ، ابراہیم علیہ السلام کو دوست، اللہ تعالیٰ نے تھے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں ایمان نہیں لائے تھے ان کی زندگی میں لوگ، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا، اور ان کے بعد آنے والے جتنے نبی ہیں وہ انہی کی نسل سے آئے، بہت بڑے بڑے نام ان میں سے، اور آج کے جو بڑے بڑے ناموں میں حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی یہ ہے، اسی کی ایکسٹینشن فارم جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو ظاہری طور پر اس وقت ان کی زندگی میں تو ان کو شاید اتنی کامیابی نہیں ملی ظاہری طور پر، لیکن انہوں نے اتنی کنٹریبیوشن دی، اتنی انہوں نے محنت کی، اور اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا، اور اس دوستی کے نتیجے میں ان کو اتنی عزت اور تکریم کہ قیامت تک ان کا جو دین ہے اس کے بہت سارے ایسپیکٹ جو ہیں وہ لاگو کر دیے، اور قیامت تک آنے والے اس کے بعد جتنے بھی نبی تھے وہ سب انہی کی نسل میں، اور خاتم النبیین بھی انہی کی نسل میں سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو دوست بناتا ہے وہ اس کے اوپر تو اتنے کرم کرتا ہے جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، جو کچھ اس زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، جو سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت دفعہ ذکر ہوا ہے کہ یہ اس کی ایک چھوٹا سا پہلو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دنیا میں جتنے زیرو آ رہے ہیں، ہم انسانوں کے علاوہ جنوں کے علاوہ جتنے جاندار ہیں، پرند ہیں، جتنے پودے ہیں، جتنی نسلیں ہیں، وہ سب فنا ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج میں اگر مر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحمت فرمائے، تو ہمارا ترکہ جو ہے ہمارے بچوں کے لیے ہو جائے گا، ان کی زندگی میں ہمارے آباء و اجداد جو ترکہ چھوڑا وہ آج ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی محنت سے کچھ کما رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، وہ ہم اپنی نسل کے لیے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہے گا، سب کچھ باقی کیا رہ جائے گا؟ صرف یہ زمین اور آسمان، جس کو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے اذن سے یا اپنے حکم سے جس بھی طرح سے اس کی حیت جو ہے وہ تبدیل کرے گا، چٹیل میزان بن جائے گا اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہی باقی رہے گا، اس کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے یہ سارا کچھ، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وکان اللہ،
اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء محیطہ، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ، جس دنیا میں اس کائنات پہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے دسترس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی آج کا درس اس بارے میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلی آیات سے ایک نیا ٹاپک بھی شروع ہو رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ سمجھ بوجھ کر اس کے مطابق اس میں چلیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ اگر آج کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ ضرور، مائکس اوپن ہے آپ کے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا جو نیا گھر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رہنے کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور رحم و کرم سے رہیں، خوشیوں آمین میں خوشیاں ہوں انشاءاللہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ آج کل یہ طرح معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح سے پریشانیاں ہیں اور وبا کے معاملات جو ہیں اور بہت سارے رزق کے معاملات مسائل جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس سے ہی طلب کریں اور اسی کو پکاریں اور اسی سے ہم شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جو ہم نے پڑھا جو بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر اجازت چاہتے ہیں ہم، انشاءاللہ کل اگلی مجلس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔